السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ستارے تو ٹوٹتے رہتے ہیں شب و روز، ستارے تو ٹوٹتے رہتے ہیں شب و روز، غضب تو اب ہوا ہے جو آفتاب ٹوٹا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر، کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، اپنی آنکھیں تو بند کر لی ہے پر ہر آنکھ بھگو گیا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، اپنی آنکھیں تو بند کر لی ہے لیکن ہر آنکھ بھگو گیا ہے۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، جن کو زبان اب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہنے پر مجبور ہے، جن کا وصال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت تصوف کے پہلی صف کے اماموں میں حضرت کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بے شمار خدمات لی۔ تصوف اور سلوک میں آپ نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں متعلقین آپ سے وابستہ ہوئے، آپ سے اکتساب فیض فرمایا۔ ان خوشہ چینوں میں الحمدللہ یہ عاجز بھی شامل ہے۔ 2006 میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت نصیب ہوا اور الحمدللہ دنیا کے 2 ملکوں میں باضابطہ طور پر حضرت رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کی نیت سے حاضری کا شرف ملا۔ الحمدللہ حضرت کی وہ مجالس، حضرت کی وہ نصیحتیں، جنہوں نے بھی ان مجالس میں شرکت کی ہے، وہ آج بھی اس کی لذت، اس کی سحر آفرینی کو محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ یہ تو یقینی بات ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ دنیا سے سب کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے۔ یہ تو ایک ایسا عقیدہ یا ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہاں تک کہ دہریہ اور ناستک بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی وصال امت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن کچھ جانے والے اس طرح جاتے ہیں کہ اپنے پیچھے بہت ساری مہکتی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، دھڑکتے دل چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ان کی یادیں ہمیشہ مشام جاں معطر کرتی رہتی ہے، اور وہ ان کی عطر بیز روحانی فضائیں اور مجالس ہمیشہ شرکت کرنے والوں کو یاد رہ جاتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت 1 اپریل 1953 کو ہوئی، اور اتوار کے روز 22 جمادی الثانیہ آپ کا وصال اور انتقال ہوا، اور اس اعتبار سے آپ نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھی، 72 سال کی عمر پائی۔ اور بیان کرنے والوں نے یہ بھی ایک عجیب اتفاق اور نقطہ ذکر فرمایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت نقشبندی سلسلے کے سرخیل طائفہ اور امام کے درجے کی شخصیت تھے، اور نقشبندی سلسلے کی جو سند ملتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہاں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور نقشبندی سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی مرہون منت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال بھی 22 جمادی الثانیہ کو ہے،
اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کام لیا، تقریباً 200 سے زائد آپ کی تصانیف ہے۔ خطبات فقیر کے نام سے تقریباً 30 سے 40 جلدوں میں آپ کی کتاب الحمدللہ موجود ہے۔ واعظین اور علماء اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح 200 کے قریب آپ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اسرار و رموز پر بھی آپ نے کلام فرمایا ہے، اور آپ کے وعظ کی تاثیر کا تو کیا کہنا، یہاں تک کہ آپ کا وعظ پوری تیاری سے بھرپور ہوتا تھا۔ اس عاجز نے خود جامعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوری خانقاہ کے لوگ سو جاتے، لیکن حضرت مطالعے اور تیاری میں مصروف رہتے۔ وہ لائٹ معتکف کے باہر سے نظر آتی رہتی کہ حضرت مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر اعتکاف کے دنوں میں فرمائی، تو حضرت نے اس اعتکاف کی تفسیر کے لیے 120 تفاسیر کا مطالعہ فرمایا تھا، اور وہ کتاب الحمدللہ وہ تفاسیر اور وہ درس آج کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ بڑے علوم و معارف اور حکمتوں سے بھرے دروس ہیں۔ 120 تفاسیر کا مطالعہ کرنا، تیاری کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نوٹس تیار کرنا، اس کا مطالعے کا ماحصل تیار کرنا، یہ تو صرف ظاہری محنت تھی۔ پھر جب حضرت ارشادات پیش فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پھول جڑ رہے ہیں، اور ایک جڑی سی لگ جاتی تھی، دل سے بات نکلتی تھی اور دل کو لگ جاتی تھی۔ وہ کیفیت آپ کے وعظ میں ہوا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ سنے ہیں اور سنے ہوں گے، لیکن جنہوں نے بھی بالمشافہہ زندگی میں کوئی ایک مجلس میں بھی شرکت کی ہوگی، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کی تاثیر بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا سوزے درو ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی کہ پورا مجمع دہاڑے مار مار کر روتا تھا، اور اسی مجلس میں توبہ تائب ہو جاتا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی اندر اندر معافی مانگنا بیان کے دوران ہی شروع کر دیتا تھا۔ اور پھر دعا کی تو کیا کیفیت، دعا حضرت جب دعا کراتے تھے اس دعا کی تو کیا کیفیت، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا پورے مجمع کو لے کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں موجود ہیں، سر بسجود ہیں، اور سب کو توبہ اور استغفار کروا رہے ہیں۔ ان مجالس کی شیرینی، اس کی حلاوت، اس کی سحر آفرینی ناقابل بیان ہے۔ وہ تو دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی تھی، اور اس مجلس میں شرکت کرنے ہی سے تعلق رکھتی تھی کہ وعظ کے دوران لوگوں کو دہاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اپنی اصلاح کی سچی فکر، اللہ کے نام کی لگن حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے منتقل فرماتے تھے گویا چراغ سے چراغ جل رہا ہو، باضابطہ جلانے کی کوشش کیے بنا ایک چراغ جیسے جل رہا ہے، اور اس چراغ سے چراغ جلے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نصیب فرمائی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 وصف خاص، پہلا وصف خاص کہ آپ محبت الہی میں اس قدر سرشار اور غرق تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایسا بندہ بہت کم نظر آتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جن کے ظاہر کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے وعظ سے، ان کے انداز سے، ان کے کلام سے، ان کے ظاہر و باہر سے یہ بات واضح ہوتی تھی۔ اور دوسری بات، کمال اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کمال سنت، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، بہت ساری چیزوں کو جو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فلاں سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ کوشش فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے تو کہا جا سکتا ہے
کہ سراپا متبع سنت حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس تھی، ظاہری طور پر بھی، اور یہاں تک کہ تفکرات، خیالات اور بہت ساری چیزوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے اس اہتمام کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہر چیز میں کس طرح سنت کی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ضعف بہت زیادہ ہو گیا ہے، سہارے کی ضرورت ہے، دو لوگ مدد فرما رہے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کو سہارا دے رہے ہیں، تو اس میں بھی اتباع سنت کی حضرت نیت فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ضعف کے زمانے میں دو صحابہ رضی اللہ عنہم کا سہارا لیا۔ گویا پوری زندگی سراپا سنت سے عبارت تھی، ایک ایک چیز حضرت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ شروع میں تو باضابطہ الیکٹریکل انجینئر تھے، اسی میدان میں آپ آگے بڑھے، لیکن سب سے پہلے آپ کا اصلاحی تعلق عمدۃ الفقہ نامی جو کتاب ہے اس کے مصنف شیخ زوار حسین رحمت اللہ علیہ سے آپ متعلق ہوئے، بیعت ہوئے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے آپ نے اپنا تعلق جوڑا، اور 1983 میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو حضرت پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے خلعت خلافت عنایت ہوا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کتب بینی بھی فرماتے تھے اور قطب بینی بھی فرماتے تھے، دونوں جگہ سے رجال اللہ، کتاب اللہ، دونوں جگہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے خوب اکتساب فیض فرمایا، اور تقریباً 40 ملکوں کے دنیا میں دعوتی سفر فرمائے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے متعلقین، متوسلین، مجازین اور تعلق رکھنے والے، آپ سے سلسلہ عبادت میں جڑنے والے دنیا بھر میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں بہت سارے مشائخ اور اساتذہ کرام اور شیوخ ہیں، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی کشش رکھی تھی، ایک عجیب سا کمال رکھا تھا کہ لوگ کشا کشا، کھینچے کھینچے حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف چلے جاتے تھے، اور ایک نظر پانے کے لیے، آج لوگ سیلیبریٹی کی ایک نظر پانے کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ اصل سیلیبریٹی ہے، یہ اصل اللہ والے ہیں۔ ان کی نظر پانے کے لیے ہم نے دیکھا لوگ کیسے مشتاق دید ہوتے تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کس طرح ایک جھلک مل جائے، ایک نظر مل جائے، ایک دیدار ہو جائے، اس کے لیے لوگ بے چین اور بےتاب رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو یہ سب کمالات سے نوازا تھا۔ 40 سال کی عمر کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی اعتبار سے جو مشاغل تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے ملانے میں لگا دیا۔ وہ ذات جو زندگی بھر ایک مشن لے کر چلتی رہی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے، آج وہی شخصیت ہمارے درمیان نہ رہی، اور اپنے خالق حقیقی سے حضرت رحمت اللہ علیہ جا ملے۔ ایسے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ اور سب سے پہلے ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان حضرت پیر نام اس وقت ذہن سے میں بھول رہا ہوں، سیف اللہ صاحب اور حبیب اللہ صاحب، ان دونوں حضرات کی خدمت میں، اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ خصوصی طور پر پیش کرتا ہوں۔ بلکہ اس وقت جو کیفیت ہے، دل کی جو کیفیت ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسا مقناطیسی اور کشش کا لوگوں کا تعلق ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد خود مستحق تعزیت ہے، یہ بندہ عاجز بھی خود مستحق تعزیت ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہم نے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اکتساب فیض کی سعادت ملی، براہ راست حضرت کی زیارت اور حضرت کے ناصحانہ کلمات سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی حضرت کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے، تمام بھی خواہان، پسماندگان، متعلقین، مسترشدین اور سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، امت کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ بڑے عجیب کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نوازے تھے۔ بس اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں موجودہ علماء کی، اہل اللہ کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، جیسے کہ ہمارے اکابر اور مشائخ نے اس موقع پر کرنے کے 3 کام بتائے کہ نمبر 1، مرحوم جو ہے ان کے لیے خوب دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام ہو۔ چنانچہ ہم بھی آپ سے درخواست کریں گے 1 مرتبہ درود شریف، الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف ابھی پڑھ لیجئے۔ تو پہلی بات ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کے اہتمام کی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو موجود علماء ہیں، اہل اللہ ہے، ان کی صحیح قدردانی کی جائے، ان سے اکتساب فیض کیا جائے۔ یہ آج عجیب حال ہے کہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے۔ یہی حال ہم ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی ناقدری کرتے ہیں اور چلے جانے کے بعد روتے ہیں۔ علماء اور اہل اللہ کی صحیح قدردانی کرنی ہے۔ اور نمبر 3 پر جو علماء اور اہل اللہ مشائخ حقہ جا چکے ہیں، ان کے مشن کو لے کر، ان کی دینی اور دعوتی فکروں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر درس میں ایک بات فرماتے تھے کہ شخصیات تو آتی جاتی رہے گی، لیکن اللہ کے دین کا کام چلتا رہے گا، وہ رکے گا نہیں۔ ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے لیے ہمیں چن لے اور قبول فرما لے، تو یہ ہماری سعادت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ 3 چیزوں پر ہمیں اس موقع پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پسماندگان کو، متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ حضرت کا جو مشن تھا، حضرت کی جو محنتیں تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ دین متین کی خدمت اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم سب کو بھی رب کریم کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔